نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، آج 19واں لیسن شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما، یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو۔ جیسا کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ فعل مضارع کے ساتھ مفعول بہ کا استعمال، اس میں کوئی نیا گرامر نہیں ہے۔ فعل مضارع آپ نے اس سے پہلے پڑھ چکا، فیوچر ٹینس کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے ہوتے ہیں آپ نے پڑھا ہے، اس کی تعریف بھی آپ نے سنی ہے۔ مفعول بہ آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ جان چکے ہیں۔ ڈائریکٹلی سبق شروع کرنے جا رہا ہوں۔ یأکلو وہ کھاتا ہے، یأخذو لیتا ہے، یشتری خریدتا ہے، یقرأ پڑھتا ہے، غسالۃ واشنگ مشین، مکوات پریس، دراجۃ ناریہ موٹر بائک، عنب انگور، گریپ منگا اینڈ منجو مینگو آم۔ اس کو جو ہے مینگو انگلش سے عربی میں اس کو لا دیا گیا ہے ڈائریکٹلی، مینگو سے منگا یا منجو۔ تمرن کھجور، مجلۃ میگزین، بستان باغ، سوق بازار، مساء شام، فی المساء شام میں۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ یذهب حامد الی السوق، حامد بازار جاتا ہے، ویشتری غسالۃ ومکواۃ ودراجۃ ناریۃ۔ تو یشتری خریدتا ہے، غسالۃ واشنگ مشین، مکواۃ پریس، دراجۃ ناریہ یعنی موٹر بائک۔ اس میں 3 مفعول ہے۔ مفعول آبجیکٹ پہلا مکواتن غسالتن، دوسرا مکواتن، تیسرا مفعول دراجۃ ناریہ۔ ایک ساتھ ایک فعل میں کئی مفعول ہو سکتے ہیں، 2، 4، 10 اور زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد سبجیکٹ بھی کئی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اگر کہے 10 لوگوں کا نام، زید، عمر، بکر، فلاں سب لوگوں نے یہ کام کیا ہے، تو کئی فاعل ہو گئے۔ تو اس طرح سے کئی فاعل اور کئی مفعول ہو سکتے ہیں۔ ویشتری غسالۃ ومکواۃ ودراجۃ ناریۃ، تو اور واشنگ مشین، آئرن باکس، موٹر بائک خریدتا ہے۔ تذهب فاطمۃ الی البستان، فاطمہ تو مؤنث ہے، فیمینائن، تو تا جو ہے تا بھی ہے یہاں، اور وہ مؤنث حقیقی بھی ہے، لفظی بھی ہے، تو تذهب کا صیغہ استعمال ہوگا۔ یہ تذهب تا کے ساتھ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کے ساتھ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تذهب فاطمۃ الی البستان، بستان کے معنی باغ، باغیچہ، مساء شام۔ فاطمہ شام کو باغیچہ جاتی ہے، وتشتری عنبا اور انگور خریدتی ہے، وتمرن کھجور، ومنگا اور مینگو۔ شام میں فاطمہ باغ جاتی ہے اور انگور، کھجور اور مینگو آم خریدتی ہے۔ انا اشتری المکواۃ من السوق، میں پریس بازار سے خریدتا ہوں۔ وانت تشتری التمر من البستان، اور آپ کھجور باغ سے خریدتے ہیں۔ انا آکل اللحم والخبز فی الصباح، انا میں، آکلو کھاتا ہوں، لحم گوشت، خبز روٹی، فی الصباح صبح میں گوشت اور روٹی صبح میں کھاتا ہوں۔ تو لحمہ پہلا مفعول، خبزہ دوسرا مفعول، اور فی حرف جار، صباحی مجرور ہو کر کے آکلو فعل کا متعلق ہو جائے گا۔ وَأَنْتَ تَأْكُلُ الْعِنَبَ،
اور تم انگور کھاتے ہو، والتمر اور کھجور فی المساء شام میں، اور تم انگور اور کھجور شام میں کھاتے ہو، ہوا یأکل لحمن طازجن، وہ لحمن گوشت، طازجن فریش تازہ، وہ تازہ گوشت کھاتا ہے، وہی تاکل عنبا ناضجا صباحا ومساء، اور وہ انگور پکے انگور کھاتی ہے، ناضجن کے معنی پکے ہوئے، پکے انگور کھاتی ہے، صباحا ومساء صبح و شام۔ تاکل عنبا، عنبا موصوف ہے، ناضجا صفت ہے، پکا ہونا اس کی صفت ہے، اور دونوں ایک حالت میں ہے۔ 4 چیز میں مطابقت بتائے تھے، تو 4 چیز میں مطابقت یہاں ہے۔ عنبا مسکلین ہے، مذکر، ناضجن بھی مذکر ہے، عنبا نصب ہے، زبر، ناضجن بھی زبر ہے، عنبا سنگل ہے واحد، ناضجن بھی سنگل ہے واحد، عنبا کامن نون نکرہ ہے، ناضجن بھی کامن نون نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے دونوں میں سے کسی میں۔ وہ انگور پکے ہوئے انگور صبح شام کھاتی ہے۔ انا آخذ مجلۃ عربیۃ، میں عربی میگزین لیتا ہوں، وأقرأ اور پڑھتا ہوں، ہا اس کو، اور اس کو پڑھتا ہوں، فی الصباح صبح میں، وانت تأخذ مجلۃ ہندیۃ، اور تم ہندی میگزین لیتے ہو، اور تم ہندی میگزین لیتے ہو، وتقرأ اور پڑھتے ہو، ہا اس کو، وتقرؤها فی المساء اور اس کو شام میں پڑھتے ہو۔ وانت تاخذ مجلۃ ہندیۃ، تم ہندی میگزین لیتے ہو، وتقرؤها فی المساء اور اس کو شام میں پڑھتے ہو۔ ہوا یقرأ مجلۃ حامد، وہ حامد کا میگزین پڑھتا ہے، وہی تقرأ مجلتی اور وہ میرا میگزین پڑھتی ہے۔ مجلت میگزین اور یا کے معنی میرا، مجلتی میرا میگزین، اور وہ میرا میگزین پڑھتی ہے۔ مشق، یہ ہے ایکسرسائز، مشق، گفتگو، کنورسیشن۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا عنب، یہ انگور ہے۔ من یأکل العنب، انگور کون کھاتا ہے؟ انا آکل العنب، میں انگور کھاتا ہوں۔ ہوا یأکل العنب، وہ انگور کھاتا ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ مکوۃ، یہ پریس ہے، آئرن باکس ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ مکوۃ، یہ آئرن باکس ہے۔ من یشتری المکوۃ، آئرن باکس کون خریدتا ہے؟ حامد یشتری المکوۃ، حامد آئرن باکس خریدتا ہے۔ پیج نمبر 111 111 میں آئیے۔ حل ھذہ دراجۃ ناریۃ، کیا یہ موٹر بائک ہے؟ نعم ھذہ دراجۃ ناریۃ، جی ہاں یہ موٹر بائک ہے۔ من یشتری دراجۃ ناریہ، موٹر بائک کون خریدتا ہے؟ حامد یشتری دراجۃ ناریۃ، حامد موٹر بائک خریدتا ہے۔ تو یہاں الدراجۃ الناریہ یہ موصوف صفت ہے، یعنی ایڈجیکٹو سینٹینس، اور یہ پراپر نون ہے، یہ بھی پراپر نون ہے، یہ نسب ہے، یہ بھی نسب ہے، یہ مؤنث فیمینائن ہے، یہ بھی فیمینائن ہے، اور یہ سنگل ہے، یہ بھی سنگل ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ مجلۃ، یہ میگزین ہے۔ حل تقرأ المجلۃ العربیۃ، کیا تم عربی میگزین پڑھتے ہو؟ نعم انا اقرأ المجلۃ العربیۃ، جی ہاں میں عربی میگزین پڑھتا ہوں۔ درج ذیل تصریفات کو ان کے معنی کے ساتھ یاد کیجیے۔
آپ نے امید ہے یاد کیا ہوگا، اس سے پہلے میں نے معنی بھی بتایا ہے، یاد کرنے کہا تھا، پھر بھی اب ایک ساتھ سب کا معنی میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں۔ یہ تینوں 1 2 3 یہ تینوں میسکولائن ہے، غائب کے لیے، مرد غائب کے لیے ہے۔ تو اس کا معنی ہوگا یاکلو وہ کھاتا ہے، یاخذو وہ لیتا ہے، یقرأ پڑھتا ہے، یشتری خریدتا ہے۔ یاکلان وہ دونوں کھاتے ہیں، یاخذان وہ دونوں لیتے ہیں، یقرآن وہ دونوں پڑھتے ہیں، یشتریان وہ دونوں خریدتے ہیں۔ یاکلون وہ سب کھاتے ہیں، یاخذون وہ سب لیتے ہیں، یقرؤون وہ سب پڑھتے ہیں، یشترون وہ سب خریدتے ہیں۔ یہ 3 تاکلو، تاکلان، یاکلن یہ فیمینائن غائب کے لیے ہے، مؤنث غائب۔ تاکلو وہ کھاتی ہے، تاخذو وہ لیتی ہے، تقرأ وہ پڑھتی ہے، تشتری وہ خریدتی ہے۔ تاکلان وہ دونوں کھاتی ہیں، تاخذان وہ دونوں لیتی ہیں، تقرآن وہ دونوں پڑھتی ہیں، تشتریان وہ دونوں خریدتی ہیں۔ یاکلن وہ سب کھاتی ہیں، یاخذن وہ سب لیتی ہیں، یقرأن وہ سب پڑھتی ہیں، یشترین وہ سب خریدتی ہیں۔ اب یہاں ہے تاکلو، تاکلان، تاکلون، یہ تینوں جو ہے یہ تینوں میسکولائن حاضر پریزنٹ کے لیے ہے، یعنی مرد حاضر کے لیے۔ تاکلو تم کھاتے ہو، تاخذو تم لیتے ہو، تقرؤ تم پڑھتے ہو، تشتری تم خریدتے ہو۔ تاکلان تم دونوں لیتے ہو، تم دونوں کھاتے ہو، تاخذان تم دونوں لیتے ہو، تقرآن تم دونوں پڑھتے ہو، تشتریان تم دونوں خریدتے ہو۔ تاکلون تم سب کھاتے ہو، تاخذون تم سب لیتے ہو، تقرؤون تم سب پڑھتے ہو، تشترون تم سب خریدتے ہو۔ اب یہاں پر پہلا تاکلین، تاکلان، تاکلن، پہلا جو ہے تاکلین ہے، یہ مؤنث حاضر فیمینائن پریزنٹ کے لیے۔ تاکلین تو کھاتی ہے، تاخذین تو لیتی ہے، تقرئین تو پڑھتی ہے، تشترین تو خریدتی ہے۔ تاکلان تم دونوں کھاتی ہے، تاخذان تم دونوں لیتی ہے، تقرآن تم دونوں پڑھتی ہے، تشتریان تم دونوں خریدتی ہے۔ تاکلن تم سب کھاتی ہے، تاخذن تم سب لیتی ہے، تقرأن تم سب پڑھتی ہے، تشترین تم سب خریدتی ہیں۔ آکلو ناکلو، یہ آکلو ناکلو جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ، یہ جمع متکلم کا صیغہ، یہ سنگل، یہ پلورل، اس کو مرد عورت دونوں بول سکتے ہیں۔ آکلو میں کھاتا ہوں، آخذو میں لیتا ہوں، اقرأو میں پڑھتا ہوں، اشتری میں خریدتا ہوں۔ ناکلو ہم کھاتے ہیں، ناخذو ہم لیتے ہیں، نقرأو ہم پڑھتے ہیں، نشتری ہم خریدتے ہیں۔ درج ذیل سوالوں کے جواب عربی میں لکھیے۔ من یشتری غسالۃ، واشنگ مشین کون خریدتا ہے؟ یشتری حامد غسالۃ، حامد واشنگ مشین خریدتا ہے۔ جو سبق میں دیا ہے اسی حساب سے جواب دینا ہے۔ من اینا یشتری حامد الغسالۃ، حامد واشنگ مشین کہاں سے خریدتا ہے؟ یشتری حامد الغسالۃ من السوق، حامد واشنگ مشین بازار سے خریدتا ہے۔ حل تشتری فاطمۃ عنبا، کیا فاطمہ انگور خریدتی ہے؟ نعم تشتری فاطمۃ عنبا، ہاں فاطمہ انگور خریدتی ہے۔
متا تقرأ المجلۃ العربیۃ، تم عربی میگزین کب پڑھتے ہو؟ اقرأ مجلۃ العربیۃ صباحا، میں عربی میگزین صبح میں پڑھتا ہوں۔ من این تشتری التمر، کھجور کہاں سے خریدتے ہیں؟ جواب ہوگا اشتری التمر من البستانی، کھجور باغ سے خریدتا ہوں۔ متی تاکل التمر، تم کھجور کب کھاتے ہو؟ آکل التمر فی المساء، میں کھجور شام میں کھاتا ہوں۔ آکل فعل، اس میں انا فاعل، تمارا مفعول بھی، یعنی آکل ورب، انا سبجیکٹ، تمارا آبجیکٹ، فعل فاعل مفعول، فی حرف جار مساء مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا آکل و فعل کا۔ آکل و فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ جملوں کو مکمل کیجیے۔ یذهب حامد الی السوق، حامد بازار جاتا ہے۔ تذهب فاطمۃ الی البستان، فاطمہ باغ جاتی ہے۔ انا اشتری المکواۃ من السوق، میں بازار سے پریس خریدتا ہوں۔ ہوا یاکل لحما طازجا آئے گا، وہ تازہ گوشت کھاتا ہے۔ انت تأخذ مجلۃ ہندیۃ، تم ہندی میگزین لیتے ہو، ہندی میگزین لیتے ہو۔ ہوا یقرأ مجلۃ حامد، وہ حامد کا اخبار پڑھتا ہے۔ فاعل اور مفعول کے اعراب درست کیجیے۔ فاعل کا اعراب رفع ہوتا ہے پیش، مفعول کا اعراب نصب ہوتا ہے زبر، پہلے بتایا جا چکا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں یہاں پر، یشتری حامدن غسالۃ، یہاں الٹا دیے ہیں تو اس کو صحیح کرنا ہے۔ تو حامد فاعل ہے تو حامدن ہوگا، اور غسالۃ جو ہے غسالتن ہو جائے گا۔ یشتری حامدن غسالتن، میں یشتری غسالتن، یہاں بھی غسالتن ہونا چاہیے، مفعول ہے تو یہ غسالتن آئے گا، میں یشتری غسالتن۔ انتا تاکل عنبن ہے تو عنبن ہو جائے گا کیونکہ مفعول بھی ہے۔ یقرأ حامدن مجلۃ عربیۃ، یہاں بھی جو ہے حامدن فاعل ہے تو حامدن ہوگا، تو یقرأ حامدن مجلۃ عربیۃ ہوگا۔ حامد فاعل ہے، مجلۃ عربیۃ مفعول بھی ہے، آبجیکٹ نصب ہوگا زبر۔ انا اقرأ مجلۃ ہندیۃ، اقرأ فعل، انا فاعل ہے، مجلۃ ہندیۃ مفعول ہے، آبجیکٹ نصب ہوگا تو مجلۃ ہندیۃ آئے گا، میں ہندی میگزین پڑھتا ہوں۔ حل تاکلو تمرن ہے، تاکلو فعل ہے، انت فاعل ہے، تمرن مفعول بھی ہے، تو تمرن نہیں آئے گا بلکہ تمرن آئے گا۔ حل تاکلو تمرن، کیا تم کھجور کھاتے ہو؟ تاکل البنت عنب فی الصباح، تاکل فعل، بنت فاعل ہے، رفع ہوگا پیش، عنبا مفعول ہوگا آبجیکٹ، تو تاکل البنت عنبا فی الصباح، صبح میں لڑکی انگور کھاتی ہے۔ یہاں بھی فاعل کے مطابق فعل کی تصحیح کرنا ہے، تو فاعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہوگا، فاعل مؤنث فیمینین ہے تو فعل بھی فیمینین ہوگا۔ تو دیکھیے تقرأ حامد جریدۃ عربیۃ، تو حامد مذکر ہونے کی وجہ سے اس کے لیے فعل تقرأ نہیں آئے گا، کیونکہ تقرأ جو ہے فعل مؤنث ہے، تو یقرأ آئے گا جیسے یہاں دیا ہے، یقرأ حامد جریدۃ عربیۃ، حامد عربی میگزین پڑھتا ہے۔ تشتری حامد غسالۃ من السوق، تو یہاں وہی ہوگا کہ حامد مذکر ہے تو فعل مذکر ہوگا، یشتری حامد غسالۃ من السوق، حامد بازار سے واشنگ مشین خریدتا ہے۔ یأکل البنت
तमरा फिस सबाही। याकुलु अलबिंत, बिंत फेल, बिंत जो है फेमिनान है, मुन्नस है लड़की, इसके लिए फेल भी मुन्नस आएगा, तो फेल मुन्नस के लिए ताकुलु हो जाएगा। जैसा कि ताकुलुल बिंतु तमरा फिस सबाही, लड़की सुबह में खजूर खाती है। हल अंता यक़रअ मजल्लतन अरबियतन, क्या तुम अरबी मैगज़ीन पढ़ते हो। तो अंता ये हाजिर के लिए है, यक़रअ फ़ेल गायब है तो उसके साथ मैच नहीं करेगा, तो आएगा अंता तक़रअ, हल अंता तक़रअ मजल्लतन अरबियतन। अना यश्तरिल मिकवाता मिन अस्सूक़, तो अना मुतकल्लिम का सिगा है, सामने होता है, सामने के लिए बोला जाता है। यश्तरी, तो अना के साथ यश्तरी फ़ेल नहीं आएगा, अना के साथ जो है अश्तरी होगा। जैसे कि अना अश्तरिल मिकवाता मिन अस्सूक़, मैं बाज़ार से प्रेस आयरन बॉक्स ख़रीदता हूँ। हुआ ताकुलुल इनबा फ़िल मसाई, हुआ जो है गायब है, ताकुलो फ़ेल हाजिर है तो नहीं होगा, हुआ के साथ याकुलु ही फ़ेल होगा जो फ़ेल गायब है। तो हुआ याकुलुल इनबा फ़िल मसाई आएगा, वो शाम में अंगूर खाता है। मुंदरजा ज़ैल जुमलों का अरबी में तर्जमा कीजिए। ये होमवर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसे मैंने कहा है कि इसे जो है ज़रूर बनाया कीजिए, आप ख़ुद से बनाइए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो इससे मदद ले सकते हैं। मैं सुबह बाज़ार जाता हूँ। अना अज़हबु इला सूक़ी फ़िस सबाही, अना अज़हबु मैं जाता हूँ, इला सूक़ी बाज़ार, फ़िस सबाही सुबह में। फ़ातिमा शाम को पार्क में जाती है। तज़हबु फ़ातिमतु इलल हदीक़ती फ़िल मसाई। हामिद वॉशिंग मशीन व प्रेस व मोटरसाइकिल ख़रीदता है। यश्तरी हामिदुन गस्सालतन व मिकवातन व दर्राजतन नारियतन। गस्सालतन वॉशिंग मशीन, मिकवातन प्रेस, दर्राजतन नारिया मोटर बाइक, यश्तरी ख़रीदता है। फ़ातिमा अंगूर, खजूर और आम खाती है। ताकुलु फ़ातिमतु इनबन व तमरन व मंगा। फ़ातिमा अंगूर, खजूर और मैंगो खाती है। मैं बाज़ार से प्रेस ख़रीदता हूँ, मैं बाज़ार से प्रेस ख़रीदता हूँ। अना अश्तरिल मिकवाता मिन अस्सूक़ी, मैं बाज़ार से प्रेस ख़रीदता हूँ। छठा नंबर, आप बाग से खजूर ख़रीदते हैं। अंता तश्तरित तमारा मिनल बुस्तानी, खजूर, तमर, बुस्तान, बाग, तश्तरी ख़रीदते हैं। तुम गोश्त और रोटी सुबह में खाते हो। अंता ताकुलुल लहमा वल खुब्ज़ा फ़िस सबाही, आप गोश्त और रोटी सुबह में खाते हैं। ताकुलो खाते हैं, लहमा गोश्त, खुब्ज़ा रोटी, सबाही सुबह में। आप अंगूर और खजूर शाम में खाते हैं। अंता ताकुलुल इनबा व तमरा फ़िल मसाई, ताकुलो खाते हैं, इनबा अंगूर, व तमरा खजूर, मसाई शाम में। वो ताज़ा गोश्त खाता है। हुआ याकुलु लहमन ताज़िजन, वो औरत ताज़ा अंगूर खाती है। हिया ताकुलु इनबन ताज़िजन। थोड़ा कायदा देख लेते हैं, कायदे जब भूल जाएं तो इसी बॉक्स में आकर देख लिया करें, क्योंकि कायदा जो है हर सबक के आखिर में एक बॉक्स में दिया जाता है। जैसा कि आपने सबक नंबर 18 में पढ़ा है, फ़ेल माजी के साथ मफ़ूल बिही, नकरा व मारिफा, सिफ़ात व मौसूफ़, मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह की शक्ल में इस्तेमाल होता है। यानी फ़ेल माजी के साथ मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट की जगह में
ऑब्जेक्ट नकरा की हालत में यानी कॉमन नाउन की हालत में आता है, मारिफा यानी प्रॉपर नाउन की हालत में आता है, सिफत एडजेक्टिव की हालत में आता है, और मौसूफ वही सिफत है, मौसूफ सिफत, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह यानी अपस्ट्रोफी सेंटेंस की हालत में आता है की शक्ल में इस्तेमाल होता है, और हमेशा हालत नसब में रहता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा नसब यानी ज़बर होता है। इसी तरह मफ़ूल बिही का इस्तेमाल फ़ेल मुज़ारे के साथ भी होता है, यानी कि माजी में ऑब्जेक्ट आता था तो कहते हैं कि मुज़ारे यानी फ्यूचर टेंस में भी ऑब्जेक्ट आता है। माजी व मुज़ारे के माना में जो फ़र्क है वह फ़र्क बरकरार रहता है और उसके साथ वो इस्तेमाल होता है। ये सारी मिसालें जो हैं लेसन में सबक में दे दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट का, नकरा, मारिफा, मौसूफ, सिफत, मुज़ाफ, आप वहाँ देख लें।